نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله ابن مسعود قال جاء حبر من اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یمسک السماوات یوم القیامہ علی اصبع والارضین علی اصبع والجبال والشجر علی اصبع والماء والثرى علی اصبع وسائر الخلق علی اصبع ثم یہزہن فقول انا الملک انا اللہ فضحک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بعجبا مما قال الحبر تصدیقا له ثم قرأ وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حاضر ہوا اور آقا سے کہتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالی آسمان کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا اور زمینوں کو انگلی پر اور درخت اور شجر ایک انگلی پر اور پانی اور تحت الثری مٹی ایک انگلی پر اور ساری مخلوق ایک انگلی پر ثم یہزہن پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو ملا دے گا، پھر اللہ کہے گا میں ہی بادشاہ میں ہی اللہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کے قول پہ تعجب کرتے ہوئے اس کی تصدیق کرتے ہوئے سرکار ہنسے اور پھر حضور نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وما قدر اللہ حق قدری، اور جیسا اللہ تعالیٰ کا حق تھا ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جو اس کا حق تھا، اور زمین ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، قیامت کے دن وہ آسمان لپیٹے ہوئے ہیں، اس کے دائیں ہاتھ میں پاک ہے اور وہ برتر ہے اسے جس سے یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی وہ یہود کا جو عالم حضور کی بارگاہ میں آ کے یہ بات کر رہا ہے، اور یہی مضمون قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے الیوم نطوی السماء کطی السجل الکتب، اور زمین کے تعلق سے بھی۔ تو وہ یہود کا جو عالم حضور کی بارگاہ میں آیا اور وہ اللہ کی قدرت بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری آسمان کو انگلی پر، زمین، پانی، مٹی، درخت، پہاڑ، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی انگلی پر لے لے گا اور سب کو ملا دے گا۔ وہ یہ مضمون تورات میں یا اگلی کسی کتاب میں وہ پڑھا ہوگا اور وہ حضور کے پاس آ کر بیان کر رہا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ حضور ہنسے فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعجب، حضور تعجب سے ہنسے، اور حضور کا ہنسنا کیوں تھا؟ کہ اس لیے تھا کہ تو اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ طاقت وہ قدرت ہے کہ زمین، آسمان، تحت الثری، پانی،
اور درخت، شجر، حجر، ان سب کو اللہ تعالیٰ انگلی پہ اٹھا لے تو حضور کا ہنسنا اس کے لیے تھا کہ تو خود اس مضمون کو تورات میں پڑھا ہے اور اس کی تو تصدیق کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شان کا مالک ہے. تو تعجب ہے جو اتنی قدرت کا مالک ہو وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی طاقت کا مالک ہو وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیسے ہوگا؟ تو حضور کا یہ آیت کریمہ تلاوت کرنا، وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسا اللہ کا حق تھا. کہ حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے، جسمانیات، اولاد، بیٹا ہونے، ان ساری چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہیں. اس کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ زمین کو لپیٹ لے، آسمان کو لپیٹ لے. تو فرمانا مقصد یہ ہے، عبداللہ بن مسعود کا وہ کہتے ہیں حضور اس لیے مسکرائے، حالانکہ کوئی مسکرانے جیسی بات تھی، اللہ کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے. اور یہ یہودی آ کر جو بیان کر رہا ہے وہ قرآن میں بھی ہے، وہ توریت کا بیان لے کے آیا، یہی میٹر قرآن میں ہے، مگر سرکار مسکرائے کہ جب تو اتنا اللہ تعالیٰ کو قدرتوں کا، طاقتوں کا مالک جانتا ہے تو پھر تعجب ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا بھی ثابت کر رہے ہو. اور رب کے لیے بیٹا ثابت کرنا یہ عاجزی ہے. اولاد کا محتاج ہونا ہے، اور آدمی اپنی بقا کے لیے، اپنے نسل کی بقا کے لیے، اپنے سہارے کے لیے اولاد چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سہارے، اپنی بقا کے لیے ان ساری چیزوں سے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے، وہ قائم بالذات ہے. اس کی شان تو یہ ہے جو تو بیان کر رہا ہے، پھر بھی تعجب ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا ثابت کر رہے ہو. انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، وقال الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی بولے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقال النصارى عیسی ابن مریم ابن اللہ، اور عیسائی بولے عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. دیکھیے اسی لیے اسی مناسبت سے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سرکار نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانی. اللہ کی قدر کیا ہے بھائی؟ اللہ کی قدر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کو ان ساری صفات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو ان طاقتوں کے ساتھ ماننا جیسا اللہ نے فرمایا، اس چیز کا اللہ کے شریک نہ کرنا جسے اللہ تعالیٰ کی ذات میں عاجزی کا پہلو ثابت ہوتا ہو. اولاد مان لینا، جسم مان لینا، اللہ کو ایک جگہ مقید مان لینا، اللہ تعالیٰ کو کے لیے کسی اور کا اس کے شریک یعنی دو خدا کا مان لینا، یا جناب عیسیٰ کو اس کا بیٹا، یا معاذ اللہ جناب مریم کو بیٹی یا بیوی یا تثلیث کا قائل مان لینا، یہ جتنے عقیدے ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی ہی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان میں گویا وہ نقص پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. وہ قائم بالذات ہے، مستقل ہے، قائم بالذات ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، الالآباد ہے، اور اس کی ذات کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی چیز کا محتاج نہیں. قائم بالذات، اپنی ذات میں خود قائم ہے، مستقل علی الذات، خود اپنی ذات سے ہے، اسے کسی کا احتیاج نہیں. اللہ تعالیٰ کو ان ساری صفتوں سے ماننا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس نے حق جانا. اب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی چیز شریک ٹھہرا لے، جیسے مشرکین نے بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا. مشرک بھی اللہ کو مانتا، مشرک بھی مکہ کے جو مشرک تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، مگر وہ بتوں کو کیوں پوچھتے تھے؟ اب مکہ کے مشرک وہ بھی تو اپنے آپ کو ملت ابراہیم پہ کہتے تھے نا بھائی. قریش کیا کہتے تھے؟ ملت ابراہیم. اور ان میں جب کوئی انتقال کر جاتا تو وہ بھی کہتے تھے اللہ ملت ابراہیم، مگر وہ اللہ تعالیٰ کو ملت ابراہیم پر اس طرح نہیں مانتے تھے ملت ابراہیم کی روشنی میں جیسا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے وہ رب ہے،
مالک ہے، مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ تنہا اتنا بڑا نظام کیسے چلائے گا، تو اس نے زمین پہ یہ بت رکھے ہیں جو اللہ کی خدائی میں یہ شریک ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے گویا عیب ثابت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے اور ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے۔ اعلی حضرت نے ایک پوری بحث کی ہے، سبحان سبوح ان عیب قذب مقبوح، اعلی حضرت کا رسالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے۔ وہابیوں نے جو لکھا اپنی کتاب میں کہ معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ سکنا کہہ کر پوسیبلٹی کھول ڈالی، سکنا کہہ کر دروازہ کھول ڈالا، پوسیبلٹی کا دروازہ کھولا۔ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یعنی ممکن ہے اللہ کے لیے، یہی سکنا کا مطلب ہوا، ممکن ہے، پوسیبل ہے۔ اعلی حضرت نے پورا رسالہ لکھا، سبحان سبوح ان عیب قذب مقبوح، جھوٹ اور اس طرح کے ہر چیز ہر عیب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ جو عیب ہے وہ قدرت کے تحت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک، اور اتنی زبردست اعلی حضرت سرکار نے بحث کیا ہے کہ آج تک کسی کے پاس اس کا جواب نہیں بن پایا۔ تو اللہ کو ایسے ہی مانو جیسے اس کا حق ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت تو ہم وہ لفظ بھی کبھی نہیں کہتے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاں ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کچھ الگ نکل سکتا ہے۔ ہمارے علماء نے وہ بھی منع کیا ہے۔ اللہ جگہ سے پاک ہے، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے اوپر والا، حالانکہ جو بول رہا ہے وہ سنی ہے، جو بول رہا ہے اس کا عقیدہ بھی درست ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ان ساری چیزوں سے پاک ہی مان رہا ہے، جگہ سے، جسم سے، جسمانیات سے، مگر وہ نادانی میں کہہ رہا ہے اوپر والا۔ تو اس جملے میں، اس شبد میں اوپر والا کہہ کر امکان ہو رہا ہے، دماغ اس طرف جا رہا ہے کہ اوپر والا یعنی اوپر کوئی جگہ ہے جہاں رب ہے، جگہ ثابت ہو رہی ہے۔ تو پھر ہمارے علماء نے اس کو بھی منع اور ناجائز کہا کہ اس جملے میں بھی اللہ کے لیے کسی جگہ کا ثبوت ہو رہا سے نہ زبان سے نکالا جائے۔ لوگ بول دیتے ہیں اوپر والا، اب غیروں سے ملنا جلنا ہے، مشرکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو پھر ان کی صحبتیں آتی ہے، ان کے الفاظ آ رہے ہیں۔ اگر علماء کے ساتھ بیٹھتے، اہل علم کے ساتھ بیٹھتے تو یہ ساری چیزیں نہیں آتی، مگر سارا دن وقت کا زیادہ تر حصہ غیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو پھر ان کے شبد، ان کے طریقے، ان کا حال، یہ ضروری ہے کہ صحبت کی وجہ سے وہ آئے گا۔ تو یہ، اور کہیں بھی کوئی بولے کسی کو ایسا سنو تو پھر فوراً سے ٹوکنا چاہیے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بولا جائے، ایسا لفظ جس میں چند معنی ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے نہیں بولا جائے۔ وہ لفظ جو خاص مخلوق کے لیے بولا جاتا ہو یا عام ہو وہ اللہ کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ طبیب مطلق ہے، سب کا علاج رب ہی تو کرتا ہے، مگر اللہ کو طبیب نہیں بولا جائے گا، اس لیے کہ طبیب مخلوق کے لیے بولا جا رہا ہے، طبیب مخلوق کے لیے بولا جا رہا ہے، بولتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ اللہ طبیب مطلق ہے، طبیب مطلب علاج کرنے والا، شفا دینے والا، اور اللہ ہی تو شفا دیتا ہے، تو پھر کیوں نہیں بولیں گے؟ کہ اس لیے کہ یہ لفظ اس کے مخلوقات میں بولا جا رہا ہے۔ تو جو بندے کے لیے لفظ بولا جاتا ہو، عام ہو، وہ اللہ کے لیے نہیں بولا جائے گا، اس کو حکیم مطلق کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ حکیم مطلق۔ تو یہی ان عائشہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قوله یوم تبدل الارض، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں، کہا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں پوچھا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے
کہ اللہ فرماتا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس کا مطلب کہ وہ دن جس دن زمین دوسری زمین سے اور آسمان بدل دیے جائیں، زمین بھی بدل دی جائے، آسمان بھی بدل دیا جائے، فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ، تو یا رسول اللہ اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ زمین ہی نہیں رہی تو پھر لوگ کہاں ہوں گے؟ آسمانی نہ رہا تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت لوگ پل صراط پر ہوں گے۔ دیکھیے تبدیل ہونا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین و آسمان کو بدل دے گا۔ یہ بدلنا کیسا ہوگا؟ بدلنا دو طرح کا ہوتا ہے، ذاتی بدلنا، صفاتی بدلنا۔ ذاتی بدل دینا جیسے روپیے کو پیسوں میں بدل دے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، اب اسی روپیے کو پیسے میں بدل دیا، ذات بدل گئی اور صفات کو بدل دینا، جیسے چھلے سے انگوٹھی بنا لینا، چھلے سے انگوٹھی بنا لینا، اب وہ چھلا ہی رہے گا، چاندی ہی رہے گا، اس کی صفت چاندی ہے، چاندی ہی رہے گی، مگر وہ بدل گیا۔ کیا؟ پہلے چھلا تھا کان میں پہننے کا، انگوٹھی ہو گیا، صفت بدل گئی، ذات ایک ہی ہے، چاندی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین و آسمان کو بدل دے گا، تو کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ مکمل زمین بدل ہی دے گا کہ زمین ہی نہ رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ زمین کی صفتیں، حالتیں بدل دے گا، ذات زمین بدل جائے یا اس کی صفت بدل دی جائے۔ اب فرماتے ہیں علماء کرام اس کے لیے دو قول ہے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ذاتی بدل دے گا، یعنی ذات اس طرح زمین چاندی کی، آسمان سونے کا کر دے، زمین چاندی کی، آسمان سونے کا۔ زمین کس کی ہے ابھی؟ مٹی کی۔ آسمان زبرجد و یاقوت کا ہے، الگ الگ آسمان۔ تو اللہ تعالیٰ ذات بدل دے گا، زمین سونے اور چاندی کی، آسمان سونے اور چاندی کا کر دے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کے اوصاف بدل دے گا، وصف بدل دے گا۔ زمین کی خوبصورتی کیا ہے بھائی؟ پہاڑ، دریا، جھرنا، غار، نہریں، یہ ساری زمین کی صفتیں ہیں، یہ کچھ نہ رہے، ایک بالکل چٹائی کی طرح ہو جائے۔ اسی طرح آسمان اللہ تعالیٰ بالکل سپاٹ کر دے، آسمان کی طرح نہ دکھے، اس کی صفتیں بدل دی جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ قدرتوں کا مالک، یا اللہ تعالیٰ کے ذات اور رب تعالیٰ کے تسخیر اور قدرت بتانی ہے کہ انہیں بدل کی اللہ تعالیٰ اپنی دائیں انگوٹھی میں لپیٹ لے گا، جیسی شان ہے اس کی۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے یا رسول اللہ، جب قیامت کے دن اللہ زمین کو لپیٹ لے، آسمان کو لپیٹ لے، زمین نہ رہے، آسمان نہ رہے، تو پھر مخلوق کہاں ہوگی؟ رہنے کے لیے زمین چاہیے تو زمین ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کہاں ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں علی الصراط، تب سب لوگ پل صراط پہ ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ پل صراط پر، وہاں نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، نیچے جہنم کے شعلے ہیں، اور پل صراط سے لے کر جنت تک پل بچھایا ہے، برج لگایا ہے۔ زمین نہیں، آسمان نہیں ہے، لوگ کہاں کھڑے؟ پل صراط پہ۔ آپ اندازہ لگاؤ پل صراط کتنا بڑا ہوگا، کتنا وسیع ہوگا۔ آدم سے لے کر لوگ قیامت تک جتنے، وہ سب وہاں جمع ہیں، اتنا بڑا میدان ہوگا، اور باریک کتنا ہوگا؟ تلوار سے زیادہ باریک، اور تیز، اور بال سے زیادہ باریک، اتنا باریک۔ پھر بولتا ڈسائڈ نہیں آئی کنا دکھے گا ہی نہیں، بال سے باریک اور تلوار سے تیز، اب 500 سال کا راستہ ہے۔ کتنا راستہ ہے؟ 500 سال۔ اب عمل کے مطابق، اب ہمارے جیسے میرے جیسا ہوگا تو 500 سال ہی لگ جائے گا، گنہگار بندے ہیں۔
عمل نہیں ہے، اور کوئی متقی و پرہیزگار ہوں، سرکار مفتی اعظم ہند ہیں، حجت الاسلام ہمارے اکابر ہیں، تو سب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا بنایا، تو پھر وہ جلدی گزر جائیں گے۔ حضرت فاطمہ زہرا کے تعلق سے ہے، ندائے کی یا اہل المحشر غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر علی الصراط ما 60,000 من الحور الجاریہ من الحور العین۔ اے اہل محشر اپنی گردنیں آنکھیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط پر 70,000 حوروں کے جھلمٹ میں بجلی کے کوندرے کی طرح پار ہو رہی ہے۔ اب 500 سال کا راستہ حضرت فاطمہ کیسے گزر جائیں گی؟ کہا گیا کمر البرق، جیسے بجلی کودی، بجلی کے کودنے کی طرح 500 سال کا راستہ گزر۔ اسی طرح امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، صحابہ ہیں، پھنسیں گے ہم لوگ، مگر الحمدللہ میں نے اس دن 12ویں شیخ کے بیان میں کہا تھا، لوگ کہیں گے اب کیسے جائیں؟ تو پھر جبریل کو آواز دیں گے کہ تم نے وعدہ کیا تھا جب سرکار معراج میں جا رہے تھے، حضور نے کہا تھا کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے عرض کیا تھا بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ حاجت تو یہ ہے کہ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جب آپ کی امت قیامت میں پل صراط سے گزر رہی ہو تو مجھے اجازت ملے میں پل پہ اپنے پر بچھا دوں اور اسی سے امت گزر جائے۔ تو لوگ کہیں گے جبریل علیہ السلام کو آواز دو، جو وعدہ کیا ہے وہ نبھانے کا وقت آ گیا۔ اہل صراط روح امین کو خبر کریں، اہل صراط روح امین کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے، آؤ اپنا فرش اپنا پر فرش کر دو۔ آئیں گے جناب جبریل، رکھ دیں گے۔ اب گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، مگر الحمدللہ سنی ہیں تو باادب ہیں، وہاں بھی سوچیں گے کہ بھلے گزرنا ضروری ہے، مگر اے اللہ ہمارا پاؤں اور جبریل سید الملائکہ کے پر یہاں پاؤں رکھے، گزرنا بھی ضروری ہے اور پروں کا ادب بھی ضروری ہے، اب پاؤں یہاں رکھ کے کیسے گزریں؟ اللہ اللہ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اس طرح گزار ڈالو، پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو، آرام سے اتنا تیزی سے گزر جائیں کہ پر کی عظمت بھی سلامت رہے اور گنہگار گزر جائے اس کا کام بھی ہو جائے۔ تو پھر وہ یہ حال ہوگا۔ اب اتنا لمبا راستہ ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ سے سرکار فرماتے ہیں قال علی الصراط، اے عائشہ جب زمین نہ رہے، آسمان نہ رہے، اس وقت مخلوقات پل صراط پہ ہوگی۔ ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج و چاند قیامت کے دن کالے اور سیاہ کر دیے جائیں گے، یہ سیاہ کر دیے جائیں گے۔ مکوران اس کے معنی ہے ان دونوں کو ایسا لپیٹ دیا جائے جیسے گیلا کپڑا لپیٹ کر گھر کے گوشہ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو بھی لپیٹ کر گٹھڑی کی طرح سائڈ میں رکھ دے گا، اس کی قدرت ہے۔ مکوران علماء کہتے ہیں مکوران اس کا ایک معنی یہی ہے کہ کسی چیز کو لپیٹ دینا، جیسے گیلا کپڑا ہو اور گیلے کپڑے میں کسی چیز کو لپیٹ کر گھر کے کونے میں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چاند و سورج کو لپیٹ کر ایک جگہ رکھ دے گا، جاؤ تمہارا کام ہے۔ اب قیامت پھر جنت میں تو سورج کی ضرورت ہے نہیں، جنت میں سورج نہیں نکلے گا، وہاں اندھیرا نہیں ہے، وہاں چاند نہیں نکلے گا، وہاں رات کی سیاہی نہیں ہے، وہاں تو نور الہی ہے، وہیں اجالا ہے، وہیں نور ہے، وہیں جلوہ ہے، اور سارے کام انوار و تجلیات الہی سے ہے، وہاں اندھیرا نہیں ہے۔ چاند کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب سیاہی ہو،
اندھیرا ہو، اندھیرا ہی نہیں ہے تو پھر چاند کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں دن ہو وہاں سورج کی ضرورت ہے، وہاں تو دن ہی نہیں ہے نہ رات ہے، جو ہے وہ بس ایک ہی وقت ہے، وہ تجلیات الہی سے سارا جنت کا سما روشن، سب روشن ہے۔ اللہ اللہ، تو پھر ان کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی لپیٹ کر آسمان اور زمین کی طرح سائیڈ میں رکھ دے گا۔ اللہ اللہ، تو یہی کہتے ہیں والشمس والقمر مکوران، آقا فرماتے سورج و چاند قیامت کے دن سیاہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سیاہ کر دے گا، کالا کر دیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ چاند و سورج کو اللہ تعالیٰ بے نور کر دے گا کہ سورج کی روشنی باقی نہ رہے، چاند کی چمک باقی نہ رہے، باقی میدان حشر میں جو نور اور بجلی ہوگی وہ تو نور الہی کی ہوگی اور رب تبارک و تعالیٰ کے تجلیات کی ہوگی ان کی۔ اور اس لیے بھی ایک روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں لپیٹ کے رکھ دے گا، انہیں بتایا جائے گا جو دنیا میں ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، کہ دیکھو تم جسے خالق کہتے تھے اس کا خالق میں ہوں، اس کا خالق میں اللہ، انا الملک انا الجبار، میں اللہ، میں قہار و جبار۔ انہیں دکھا کر یہ سا کیا جائے گا کہ لو یہ تمہارا خدا تھا، ہمیں چھوڑ کر تم ہمارے مخلوق کو خالق بنائے تھے۔ ان لوگوں کو جو ہے سبق دینے یا یوں کہو کہ ان کی عاجزی بیان کرنے کے لیے اللہ ان کے سامنے یہ کام، ان کے سامنے یہ سارا نظارہ ہوگا کہ انہیں خدا مانتے تھے، لو ان کو تو لپیٹ کے ہم نے رکھ دیا، یہ تمہارا خدا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوگا، شان الہی کا اظہار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، اس کی قدرت میں ہے، یہ سب چیزیں اس کی قدرت میں ہے، اور دنیا کی کوئی بھی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں، اس کے علم سے باہر نہیں۔ اس لیے یحیطون وما جو ہے آیت الکرسی میں بتایا گیا کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی علم اللہ تعالیٰ کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اس کے حکم، اس کے ارادے، اس کے علم سے دنیا کی کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو پھر اس کی قدرت کا اظہار ہوگا۔ آگے بیان آ رہا ہے باب الحشر، حشر کا بیان، محشر کا بیان، محشر کے دن کیا ہونا ہے، اور قیامت کہاں قائم ہوگی، اور اس کی زمین کے تعلق سے، سورج کے تعلق سے، اور حشر کے دن جو ہونا ہے وہ آگے انشاءاللہ بیان آ رہا ہے، آئندہ کے درس میں عرض